بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حدیث رسول ہے جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استحیوا من اللہ عز وجل حق الحیاء، اللہ تعالیٰ سے ایسی شرم کرو جیسا کہ اللہ سے شرم کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ انا نستحیی من اللہ یا نبی اللہ، پیارے پیغمبر ہم تو اللہ تعالیٰ سے شرم کرتے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لیس ذالک، میرا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے شرمانے کے حق کو ادا کرے گا تو اسے 3 کام کرنے ہوں گے۔ نمبر 1، فلیحفظ الرأس وما وعى، اپنے سر کی حفاظت کرے اور اس چیز کی جس کو سر نے جمع کیا ہے۔ نمبر 2، وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، پیٹ کی حفاظت کرے اور اس چیز کی جو پیٹ سے لگی ہوئی ہے۔ اور تیسرے، وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَى، موت کو اور موت کے بعد کے حالات کو یاد کرے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، اور خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص آخرت کا ارادہ کرے وہ دنیا کی زیب و زینت چھوڑ دے۔ جو ایسا کرے گا فقد استحیا من اللہ حق الحیاء، تو جو ایسا کرے گا وہ اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کرے گا۔ یہ روایت مشکات شریف میں، ترمذی شریف میں موجود ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سے حیا کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے محض زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے جسم، روح اور خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے رنگ میں رنگنا، ہر حالت میں اللہ کی بندگی کا خیال رکھنا ضروری اور لازم ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے حیا کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ اس سلسلے میں علماء عارفین نے کے کچھ اقوال ہیں۔ مثلا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کے استحضار کے ساتھ اپنی کوتاہیوں پر نظر کرنے سے جو درمیانی حالت پیدا ہوتی ہے اسی کا نام حیا ہے۔ مثلا میں گناہ گار انسان ہوں، ناکارہ ہوں، نافرمان ہوں، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر اپنی بے شمار نعمتیں نچھاور کر رکھی ہیں، کھانے کی، پینے کی، استعمال کرنے کی، میرے بدن کے اعضاء، اور میری نافرمانیوں کے باوجود بھی، میرے بہت بڑے بڑے گناہوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اپنی کسی نعمت کو واپس نہیں لیا ہے، کسی وقت کا کھانا بند نہیں کیا، کسی وقت مجھے بھوکا نہیں رکھا، پیاسا نہیں رکھا۔ تو جب میرے اندر یہ احساس ہونے لگے کہ میں اتنا نافرمان ہوں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں فرمائی، تو مجھے حیا آنی چاہیے کہ میں ایسے گناہ کیوں کروں، اتنی نافرمانیاں کیوں کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اتنا مہربان ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو چیز انسانوں کو اللہ سے حیا کرنے پر آمادہ کرتی ہے وہ اللہ کے انعامات کی معرفت اور اس کے مقابلے میں ان پر جو شکر گزاری واجب ہے اس میں کوتاہی کا احساس ہے۔ اس لیے کہ جس طرح اللہ کی عظمت بے حد و حساب ہے، اسی طرح اس کے شکر کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان انمول اور بے حساب نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے جو ہم پر ہر وقت بارش کی طرح برس رہی ہیں، پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ان نعمتوں کا کیا حق ادا کر رہے ہیں اور ہم سے کتنی کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ اس استحضار سے خود بخود ہمیں احساس ہوگا ہمارے لیے کوئی بھی ایسا کام کرنا ہرگز مناسب نہیں جس سے ہمارے عظیم محسن کو ناگواری ہوتی ہو اور اس کی نعمتوں کی ناقدری لازم آتی ہو۔ اسی احساس کا نام حیا ہے، جو ایمان والے کی اہم ترین امتیازی صفت ہے۔
اللہ تعالیٰ امت کے ہر فرد کو حیا کی صفت سے مالا مال فرمائے، آمین۔